بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مرض بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا، کیونکہ اب آلموسٹ رمضان قریب ہے۔ انشاءاللہ کل امید ہے کہ تراویح ہوگی اور پرسوں سے روزہ ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ جن کو یہ مرض ہیں وہ اب تک اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے ہوں گے، یا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ رمضان کے حوالے سے کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کا ان کو خیال رکھنا ہے اگر ان کو دل کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، یا اسپیشلی شوگر کا مرض ہے۔ تو مختصراً کوشش ہوگی کہ 5-10 منٹ میں اس چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں، اہم ہدایات دے دیں تاکہ اس دوران اگر ضرورت ہے تو ڈاکٹر سے مل لیں، اگر ادروائز ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھ لیں تاکہ رمضان میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ کریں کہ آپ کے مرض کا سٹیٹس کیا ہے، یعنی آپ کو ان تمام امراض کے ساتھ خود کوئی علامت نہیں ہے اور آپ کا بلڈ پریشر اور آپ کی شوگر بہت اچھی کنٹرول چل رہی ہے، اور آپ ایک تواتر سے وقفے سے اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ والا مریض ہے جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، بڑی آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کو اپنا سٹیٹس پورا پتہ ہے، اس کو کوئی علامتیں نہیں ہیں، اس کی شوگر یا بلڈ پریشر بالکل کنٹرول ہے، دل کی طرف سے اس کو کوئی علامتیں نہیں ہیں، اور اس نے وقتاً فوقتاً اپنے ٹیسٹ کرائے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شوگر بھی کنٹرول ہے، اس کو گردے کے کوئی عوارض نہیں، یعنی کوئی ایڈیشنل پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ کیٹیگری ہوگی تو جو لامحالہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس میں کیا اس کو خیال رکھنا ہے؟ دیکھیں، شوگر میں عموماً عام حالات میں آپ کی وہ ڈوز جو سب سے زیادہ ڈوز ہوتی ہے وہ عموماً صبح کے وقت رکھی جاتی ہے، کیونکہ انسان ناشتہ اور دوپہر کا کھانا وہ زیادہ مقدار میں کھاتا ہے، اور رات کو ہلکی سی غذا لیتا ہے، تو اکثر رات کی ڈوز چاہے وہ گولی کی صورت میں ہو یا انسولین کی صورت میں ہو تو وہ کافی کم ہوتی ہے۔ اب یہاں کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنی صبح کی ڈوز، یعنی جو آپ سحری میں لیں گے، وہ کم رکھنی ہوگی، اور زیادہ ڈوز اس حساب سے شوگر کی گولیوں کی اوور آل مقدار کو کم کر دیں، اور ہلکی ڈوز وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا پہلے 2 روزوں کے بعد کہ آپ کتنی انسولین لگاتے ہیں اور سحری میں آپ کیا کچھ کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی شوگر کا سٹیٹس کیا رہتا ہے۔ اس حوالے سے کوشش یہ کریں کہ آپ کم مقدار لے لیں، بے شک شوگر تھوڑی سی بڑھی بھی آ جائے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سحری کے موقع پہ اپنی ڈوز کو کم کر دینا ہے، اور پھر افطاری اور رات کے کھانے میں وہ جو آپ کی باقی زیادہ مقدار کی ڈوز ہے وہ یہاں پر یوٹیلائز ہو، اور پہلے 2-3 دن آپ افطاری سے پہلے، یعنی عصر کے بعد اور افطاری سے پہلے اپنی شوگر ضرور چیک کر لیں، اگر کم ہو رہی ہے تو سحری میں مزید ڈوز کو کم کر دیں۔ اور دل کے مریض کے لیے بہت 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 ضروری ہے کہ شوگر کم بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایون شوگر کے مریض کے لیے بھی۔ سملرلی بلڈ پریشر کی گولیوں کے لیے کوشش کریں وہ جو صبح کی ہائی ڈوز تھی وہ افطار میں آ جائے، اور سحری میں بالکل ہلکے ڈوز، اگر آپ 2 گولیاں لیتے ہیں، 1 گولی لیتے ہیں تو آپ اس کو رکھیں ہی افطاری یا رات کھانے کے ساتھ، بلڈ پریشر کے لیے اس طرح ہے۔ اچھا، دل کے مریضوں کی ایک بڑی امپورٹنٹ کیٹیگری ہے جن کو ہارٹ فیلئر یا دل کی کمزوری کا مرض ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو پیشاب آور دوائیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ پیشاب آور دوائیاں عموماً ڈاکٹر مارننگ، صبح یا آفٹرنون، دوپہر میں دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ سوتے نہیں ہیں، پیشاب اگر وقفے سے آتا ہے تو اس دوران آپ پیشاب کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کرتی، یعنی شام یا رات کو عموماً یہ پیشاب آور گولیاں نہیں دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو دل میں کمزوری یا ہارٹ فیلئر کا مسئلہ ہے اور آپ کو پیشاب آور گولیاں دی گئی ہیں، تو یہ پیشاب آور گولیاں کوشش کریں ایسے ٹائم پہ لینی ہیں جس ٹائم پہ آپ یا تو افطاری کے بعد لے لیں، اور آپ اس کے نتیجے میں آپ کو پیشاب 1-1.5 گھنٹے میں ہی وہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر تو اچھا ہے کہ عشاء سے پہلے پہلے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پیشاب آپ کا 2-3 گھنٹے تک وہ گولی لینے کے بعد جاری رہتا ہے تو پھر اچھا ہوگا کہ آپ اگر تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے بعد لیں، تاکہ آپ کی وہ تراویحیں ڈسٹرب ہوں گی۔
وہ نہ ہو. تو یہ بڑے امپورٹنٹ 3 کیٹیگریز ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور ان کو دل، شوگر یا بلڈ پریشر کا مرض ہے. اچھا، اب وہ کیٹیگری جو روزہ نہیں رکھ سکتی وہ والی کیٹیگری ہے جس کو شوگر، بلڈ پریشر یا دل کے امراض کے ساتھ ایک تو بڑی شدید نوعیت کے علامتیں چل رہی ہیں. یعنی اس وقت تازہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہفتے کے اندر، یا اس کو شدید سانس یا سینے میں درد کی تکلیف رہتی ہے، اس کی شوگر بہت زیادہ انکنٹرولڈ ہے کہ کبھی بہت بڑی بھی اور بہت کم ہوتی ہے. سملرلی بلڈ پریشر میں بہت زیادہ انکنٹرولڈ سٹیٹس چل رہا ہے، تو یہ شخص تو روزہ نہیں رکھ سکتا. اور اس کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنے ڈیزیز کو پہلے کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر آپ کو کب مشورہ دیتا ہے روزہ رکھنے کا، تو اس صورت میں روزہ رکھنا ہے. تیسری کیٹیگری جو سب سے مشکل ہے، یعنی یہ 2 تو بڑے آسان ہو گئے کہ جن کو کوئی علامتیں نہیں ہیں، کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں، بلڈ پریشر، شوگر کنٹرول ہے، دل کی طرف سے کوئی علامت نہیں چل رہی، بہت پہلے کبھی مرض رہا تھا، چاہے ایون آپریشن ہو چکا ہے، چاہے انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، لیکن وہ بالکل علامتیں ان میں نہیں ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور جو ہدایتیں میں نے بتائیں کہ کیا کیا کرنا ہے دوائیوں کے حساب سے، وہ انہوں نے دوائیوں میں چینج کر لینی ہے. ایک وہ کیٹیگری ہو گئی جس کو شدید نوعیت کی علامتیں ہیں، شوگر بالکل کنٹرول نہیں ہے، گردے میں عوارض ہیں اور مسائل ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے اور دوسرے مسائل ہیں ساتھ ساتھ کہ فالج ہوا ہے، گردے خراب ہیں، یہ لوگ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے بغیر ڈاکٹر کے پوچھے ہوئے. تیسری کیٹیگری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ دوائیاں تو لیتے ہیں، ڈاکٹر کو پراپرلی دکھاتے نہیں ہیں، علامتیں کچھ ہیں، کبھی بہتر ہیں، کبھی گڑبڑ ہیں. سملرلی شوگر تھوڑی سی کنٹرول ہے، تھوڑی سی انکنٹرولڈ ہے، بلڈ پریشر کبھی ٹھیک رہتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس لو رسک ہے، انٹرمیڈیٹ رسک ہے، ہائی رسک ہے. ایسے لوگ ابھی بھی 2 دن باقی ہیں، کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ آپ کی دوائیوں میں ایسی ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ آپ کی علامتیں، آپ کی بیماری قابو بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہدایتیں بھی آپ لے لیں جس کے ذریعے سے آپ کو اپنی دوائیوں میں جو کچھ بھی رد و بدل کرنا ہے وہ آپ کر کے روزہ رکھ سکیں. روزہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور یہ فریضہ اس نوعیت کا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ نہیں رکھ رہے تو 2 قسم کی چیزیں ہیں کہ اگر آپ فیوچر میں رکھ سکیں گے تو آپ نے اس کی قضا پوری کرنی ہے، اور اگر آپ کی بیماری اس نوعیت کی ہے کہ آپ کبھی بھی روزہ فیوچر میں نہیں رکھ سکیں گے، مستقل نوعیت کی بیماری ہے، علماء سے مشورہ کر کے اس کا پھر جو بھی ہدیہ ہوتا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، تبھی یہ پورا ہوگا. تو دونوں صورتوں میں یہ فیصلہ بھی امپورٹنٹ ہے، ڈاکٹر سے یہ پوچھ لینا اگر وہ آپ کو آپ کی بیماری کی وجہ سے، جیسے میں نے ذکر کیا، اگر ایسے لوگ ہیں جن کی وقتی علامتیں گڑبڑ ہیں، وقتی شوگر اوپر نیچے ہوئی ہے، وقتی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوا ہے اور دوائیوں سے وہ قابو کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد روزہ رکھ سکیں. ایسی صورت میں ان کو پھر اپنے روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اور جو لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ان کے لواحقین کو یا ان کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، مسکینوں کو کھانا کھلانا. وہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں. تو کنکلوڈ میں کرتا ہوں آج کی اس بات کو، بڑا ضروری ہے اپنے طور پہ یہ فیصلہ خود سے بھی نہ کر لیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. دیکھیں، دل کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، اگر انکمپلیکیٹڈ ہے، چیزیں قابو میں ہیں، علامتیں نہیں ہیں، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. بالکل انکنٹرول چیزیں چل رہی ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کی چیزوں کو قابو کرے گا اور اس کے بعد پھر اجازت دے گا کہ آپ روزہ. درمیانے والے مریض جو ہیں کہ نہ ڈاکٹر کو کبھی دکھایا ہے، کبھی علامتیں ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی ہیں، کبھی بلڈ پریشر بڑھا، کبھی کم، کبھی شوگر بڑھی، کبھی کم، دوائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے ہیں، کوئی پراپر مانیٹرنگ نہیں کر رہے، یہ لوگ برائے مہربانی روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، جو ہدایتیں وہ دے اس کے مطابق کرتے ہوئے، اور پھر آگے چلیں. شکریہ بہت بہت سننے کا دوست.